بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ UK کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ اپنے اپلیکیشن کی سپورٹ میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، امپلائڈ ہے، بزنس مین ہے، کیونکہ یہ اس وجہ سے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ان ڈیپتھ آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کس کیس میں لگ سکتے ہیں۔ ایک ڈیٹیل اور کمپلیٹ ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ایک یونیک قسم کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ اس سے قبل یقیناً آپ نے YouTube پر کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں ایک ڈیٹیلڈ کمپلیٹ پروسیس ڈاکومنٹیشن کا بتایا گیا ہوگا، جو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جانے والا ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582007 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ امیگریشن سروسز میں UK، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ ممالک شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں اس میں میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ نو ٹریول انشورنس از ریکوائرڈ، کیونکہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ انیکس کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ ٹریول انشورنس اپنے ساتھ ویزا کی اپلیکیشن کی سپورٹ میں لگائیں۔ لگا دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لگاتے تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس پہ بھی آپ کے 3-4-5 ہزار روپے ایکسٹرا لگ سکتے ہیں۔ کچھ کنٹریز ہیں ترکی وغیرہ، تو وہاں پہ جو ٹریول انشورنس ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے، تو UK کی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نہ بھی لگائیں تو کوئی حرج نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس یہاں پہ انیکس کرنے ہیں یا آپ اوریجنل بھی وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں، آپ خود بھی سکین کر سکتے ہیں آن لائن، یا آپ فوٹو کاپیز بھی کروا سکتے ہیں تمام ڈاکومنٹس کی، لیکن اس کا جو سائز ہونا چاہیے وہ A4 سائز ہونا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ تمام کے تمام ڈاکومنٹس A4 سائز پر آپ فوٹو کاپی ان کو کروا سکتے ہیں اور لے کے جا سکتے ہیں JRK آفس میں۔ لیکن جو آپ نے پاسپورٹ لے کے جانا ہے وہ لازمی اوریجنل لے کے جانا ہے، کیونکہ اوریجنل پاسپورٹ جمع ہوتا ہے اور اگر ویزا لگ جائے تو اس پہ سٹیمپ کر دیا جاتا ہے، ادروائز ریفیوزل آ جاتا ہے۔ تو پاسپورٹ آپ نے اوریجنل لازمی لے کے جانا ہے، اور یہ چیز آپ نے خیال رکھنا ہے، بی کیئرفل، جب آپ ڈاکومنٹس جمع کریں تو اس میں اوریجنل ڈاکومنٹس ماں سوائے پاسپورٹ کے کوئی ڈاکومنٹس اوریجنل آپ جمع نہ کریں، کوشش یہ کریں، کیوں کہ کل فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ڈگری جمع کرا دیتے ہیں تو کل پھر اس کی واپسی کے لیے آپ کو بڑا مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کو لے کے واپس لینے میں، تو اس وجہ سے ڈاکومنٹس آپ اوریجنل جمع نہ کریں JRK آفس میں۔ ایک اور بات بتاتے چلو ساتھ ساتھ، چونکہ یہ ڈاکومنٹس کا ٹاپک ہے، ان ڈیپتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ اور ٹاپک کو بھی انشاءاللہ کور کروں گا جو ڈاکومنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو اردو میں ہیں، جو انگلش میں نہیں ہیں، یا جو ان کی اپنی جو لینگویج ہے ویلس اس میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے ٹرانسلیشن کروانی ہے ہر اس ڈاکومنٹ کی جو انگلش میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی رجسٹری ہو سکتی ہے، کچھ آپ کے پاس فارم بے ہو سکتا ہے، شناختی کارڈ ہو سکتا ہے، جو ڈاکومنٹس جو انگلش میں نہیں ہیں وہ آپ نے ٹرانسلیشن کروانا ہے، اور ٹرانسلیشن اس کی فل ٹرانسلیشن کروانی ہے اور اس سرٹیفائڈ ٹرانسلیٹر سے کروانی ہے، جس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کرے کہ میں اس کی کنفرم کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ ایکوریٹ ہے اور اوریجنل ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن ہے، اور وہ اس پہ ڈیٹ آف ٹرانسلیشن بھی لکھے گا، ٹرانسلیٹر کا فل نام ہونا چاہیے، سگنیچر ہونا چاہیے، ٹرانسلیٹر کا کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی بھائی کو، کسی بھی ویور کو کوئی پروفیشنل اور ایکوریٹ ٹرانسلیشن سروسز چاہیے کسی بھی ڈاکومنٹ کی ٹرانسلیشن، اسپیشلی جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ میرا کام پروفیشنل لیگل ڈاکومنٹس کا ہے تو میں پروفیشنل اس میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہوں، اور ہمارے گیون نمبر 0303582007 پر صرف واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں، ریکارڈ آف رائٹس، فرد، رجسٹر حقداران زمین، یہ کافی ایک مشکل اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ کہہ لیں، مطلب امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ یہ فرد کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کافی پرانے فرد ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا تو یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ پڑھے۔ جو ٹرانسلیشن کمپنیز ہوتی ہیں ان کے چونکہ یہ پروفیشنل کام نہیں ہوتا، وہ اردو بھی نہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے پڑھنا، تو وہ انگلش ٹرانسلیشن کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سیل ڈیڈ ہے، کیونکہ یہ آپ نے اپنی سپورٹ میں بتانے ہوتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، اتنی میری پراپرٹی ہے، یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، یہ کمرشل پراپرٹی ہے،
تو ان کے جو فرض وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں، اب وہ آپ کے نام ہو سکتا ہے سیل ڈیڈ بھی ہو، بے نامہ ہو سکتا ہے، ایبن نامہ ہو سکتا ہے، مارٹگیج رہن نامہ ہے، رینٹ ایگریمنٹ ہے، آپ نے کسی کو کرائے پر کوئی چیز دیا ہے، کرائے لے رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن دینی ہے تو اردو میں ہے تو اس کو بھی انگلش میں ٹرانسلیشن آپ کو کروانی پڑے گی، ایف آئی آر ہے، کچھ بھی کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ اسائلم وغیرہ کیس کے لیے آپ کو درکار ہو سکتی ہے، ایف آئی آر کی جو کاپیز وغیرہ ہے کہ جس میں بتانا ہوتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، خدشہ ہے، میرے پر ایف آئی آر وغیرہ ہوئی ہیں، یا کورٹس کے آرڈر، ججمنٹس، ڈگریز وغیرہ ہیں، پیٹیشن ہیں، سوٹس ہیں، اس کی ضرورت اس ٹائم پیش آتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ٹریول کر رہا ہے لیکن آپ اس کے ریئل مطلب اس کے پیرنٹ نہیں ہیں، والد والدہ نہیں ہیں بلکہ ان کے فوت ہو چکے ہیں، آپ اس کے گارڈین ہیں، تو کورٹ گارڈین مقرر کرتی ہے، اور یہ یو کے والوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر بچہ ٹریول کر رہا ہے تو ساتھ اس کے گارڈین جو ہے وہ ٹریول کرے یا والدین کرے، تو والدین اگر وفات پا چکے ہوں تو اس صورت میں گارڈین کی جو ہے وہ ڈگری لینی پڑتی ہے کورٹ سے، وراثت نامہ یا جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے اگر اردو میں ہیں، پیٹیشن ہے تو اس کو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں گیون نمبر پر رابطہ کر کے، سی آر سی، فارم بی، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، آئی ڈی کارڈ وغیرہ تمام ڈاکومنٹس۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یو کے کا ویزا اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرنا ہے بڑے طریقہ کار سے، پراپر، کسی بھی کوسچن کا آنسر غلط نہیں دینا، اگر نہیں پتا تو آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی پروفیشنل سے۔ تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، سیکھ لیتے ہیں یو کے ویزا اپلیکیشن اپلائی۔ یہاں پہ میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آلریڈی اپلوڈڈ ہے جس میں میں نے ایک ڈیٹیلڈ کمپلیٹ پروسیس بتایا ہے، کافی لینتھی پروسیس ہے، کافی لینتھی ویڈیو ہے، اس میں بتایا ہے کہ آپ یو کے ویزا اپلیکیشن فارم کو کریکٹلی کیسے فل اپ کر سکتے ہیں، یہ 1 سال قبل کی ویڈیو ہے۔ آگے چلتے ہیں، جب آپ نے اپلیکیشن فارم فل اپ کر دیا، آپ اپوائنٹمنٹ بکنگ کریں گے آن لائن، وہاں پہ پیمنٹ ادا کریں گے، فیس ادا کریں گے، اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، یہ آپ نے ساتھ لے کے جانی۔ یہ جو یو کے ویزا کی اپلیکیشن فارم ہوتی ہے پرنٹ، یہ نیسیسری نہیں ہے جب جیری کے آفس میں آپ جائیں گے، بلکہ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ضروری ہے، چونکہ یہ جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں گے تو یہ آپ کو لے کے جانا پڑے گا۔ واک ان آپشن بھی ہوتا ہے لیکن اب اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر ساتھ لے جائیں۔ یہ جو چیک لسٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو لے کر جانی پڑے گی ساتھ، یہ آن لائن ہی پرنٹ ہوتی ہے جب آپ اپلیکیشن فارم کو فل اپ کرتے ہیں آن لائن۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک آپشن آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں چیک لسٹ کو، اس کے بعد آپ اس کو فل اپ بھی کرتے ہیں چیک لسٹ کو پراپر۔ کوشش کروں گا کہ اس کی بھی الگ ویڈیو اپلوڈ کروں کہ چیک لسٹ کو پراپرلی کیسے فل اپ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کور لیٹر تیار کرنا پڑے گا، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے تمام فیکٹس لکھنے پڑتے ہیں تاکہ ویزا آفیسر کو آپ کی ایکچوئل سچویشن پتہ چلے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں۔ اگر کسی نے اس بارے میں بھی کوئی سروسز لینی ہے تو بھی گیون نمبر پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ کرنٹ پاسپورٹ، اوریجنل پاسپورٹ، اگر آپ کے پاس جو موجودہ پاسپورٹ ہے جس پر جو ویلڈ ہے اس کے 5-7 مہینوں کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے، جو آپ کا وزٹ جو کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد بھی کچھ 2-4 مہینے اس کی ویلیڈیٹی ہو تو بہتر ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک عدد جو پیج ہے وہ بلینک ہونا چاہیے، یہ تو کرنٹ پاسپورٹ کی بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس پرانا پاسپورٹس ہیں، اس پہ ٹریول ہسٹری بھی موجود ہے، دیگر کنٹریز کے ہیں، سعودیہ میں، دبئی اگر گئے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی، کسی بھی کنٹریز، ملیشیا وغیرہ، تو آپ اس کو ساتھ اس کی جو اوریجنل پاسپورٹ ہے وہ بھی آپ ساتھ میں یو کے کی جو جیری کا آفس ہے، پارٹنر کا آفس ہے، وہاں پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جس گھر میں رہائش پذیر ہیں، فلیٹ ہے، گھر ہے، مکان، جو بھی مکان ہے اس میں آپ رہائش پذیر ہیں، اس کے آپ نے ڈاکومنٹس لگانے۔ اب وہ ڈاکومنٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے گھر پہ اگر مکان آپ کے نام پہ ہے تو اونرشپ پروف ہو سکتا ہے، اونرشپ پروف میں آپ کے پاس رجسٹری ہو سکتی ہے، الاٹمنٹ لیٹر ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کس جگہ پہ واقع ہے، کیونکہ سوسائٹی وغیرہ عموماً رجسٹریاں نہیں ہوتی، وہاں پہ نہیں کرتے، الاٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا الاٹمنٹ لیٹر ہو سکتا ہے، نہیں تو آپ کے پاس رجسٹری، بے نامہ، ہبہ نامہ، گفٹ ڈیڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے، آپ اس میں ایک بطور کرایہ دار رہائش پذیر ہیں، تو آپ نے رینٹ ایگریمنٹ لگا دینا ہے، انگلش میں ہے تو اردو میں ہے تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا نہ ہی کرائے پہ مکان، نہ ہی یہ کرائے کا ہے، نہ ہی اونرشپ ہے، آپ ایک ویسے ہی کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس نے آپ کو اجازت دی ہے تو اس کی طرف سے ریٹن کنسنٹ ہونی چاہیے، جس میں آپ وہ ایفیڈیوٹ پہ آپ اسے لکھوا لیں کہ یہ میرا عزیز ہے، میں نے اس کو اجازت دی ہے، یہ اس مکان میں فری آف کاسٹ رہ سکتا ہے، تاکہ آپ کا ریزیڈینشیل سٹیٹس کم از کم ان ڈاکومنٹ سے ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد FRC لگانا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یا اگر آپ کے پاس 2 ہیں تو 2 لگا دیں، 1 ہے تو 1 لگا دیں، اگر 2 ہیں تو زیادہ آپ کے ٹائز شو سکتے ہیں، فیملی ٹائز، کیونکہ ایک تو FRC آپ کے ساتھ ہوگا سبلنگز کے ساتھ اور ایک پیرنٹس کے ساتھ، مطلب سبلنگز اور پیرنٹس کے ساتھ، ایک یعنی کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور والدین اسی میں درج ہوں گے، اور دوسرا جو FRC ہوگا اس میں آپ کی وائف
اور آپ کے بچے کڈز دونوں کا لگا دیں تاکہ ویزا آفیسر کو پتہ چلے کہ کون کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا, کتنے فیملی ممبرز ہیں, اور اگر کچھ فیملی ممبرز پاکستان میں رہیں گے تو یہ ٹائز ہوں گے تاکہ ویزا آفیسر یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستان آئے گا, اس کے انٹینشن وہاں پہ سیٹلمنٹ کے نہیں ہوں گے. اس کے بعد شادی شدہ ہے تو میں یہاں پہ میرج سرٹیفکیٹ یعنی نکاح نامہ جو عام طور پہ مینول ہوتا ہے اور اردو میں ہوتا ہے, اگر یہ آپ لگا رہے ہیں, آپ کے پاس میرج یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے جس کو MRC کہا جاتا ہے, تو پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروا لیں کیونکہ جو مینول نکاح نامہ ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے جو یونین کونسل جاری کرتی ہے یا کنٹونمنٹ بورڈ جاری کرتا ہے, تو اس صورت میں آپ بے شک اس کو نہ بھی ٹرانسلیٹ کروائیں تو کوئی ایشو اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ انگلش اور اردو دونوں میں ہوتا ہے. اگر ٹرانسلیٹ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اب اس کے بعد کڈز کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں, آپ کے جو بچے ہیں جس اسکول میں جس یونیورسٹی کالج میں زیر تعلیم ہیں ان کی لاسٹ ڈگری یا سرٹیفکیٹ لگا لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ ان کی جو سٹڈیز ہیں کہ وہ کس کلاس میں زیر تعلیم ہیں اس کی بابت ایک سرٹیفکیٹ ایک لیٹر جو ہے ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جانب سے ایشو کروا لیں جس میں وہ یہ بیان کریں کہ یہ بچہ ہمارے اس اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے, اس کلاس میں زیر تعلیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی جو اسکول فیس سلپس ہیں جو ان سلپس ہیں یا جو چلان وغیرہ آپ جمع کراتے ہیں ان کی پیمنٹ کی ادائیگی کرتے ہیں بینک میں کراتے ہیں, جس طرح بھی ان کی جو رسیدات ہیں وہ آپ انیکس کر دیں. اس کے بعد ڈاکومنٹس آف اونرشپ جو بھی آپ کے نام پہ پراپرٹی ہے ایسیٹس وغیرہ ہیں, اب وہ ایموویبل ہے موویبل پراپرٹیز ہیں, گھر مکان فلیٹ دکان ایگریکلچرل لینڈ پلازا کچھ بھی آپ کے نام پہ موجود ہے اس کی آپ رجسٹری لگا لیں. اگر آپ کے پاس رجسٹری ہیں جس کو بے نامہ کہا جاتا ہے, ہبہ نامہ ہے یا پھر الاٹمنٹ لیٹر ہو سکتا ہے, اگر وہ آپ کی جو ایریا جو مکان ہے یا پلاٹ ہے وہ کسی سوسائٹی میں واقع ہے, کیونکہ سوسائٹی والے عموماً رجسٹریاں نہیں کرتے بلکہ الاٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں, CDA DHA وغیرہ اس طرح کی جو سوسائٹی وغیرہ ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رینٹ ایگریمنٹس, اگر تو آپ نے یہ والی پراپرٹیز جو آپ کے نام پہ ہیں جس کے آپ مالک ہیں رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں, بے شک وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے گھر ہے دکان کوئی بھی چیز جو پراپرٹی ہے, تو اس کی بابت آپ جو رینٹ ایگریمنٹ ہوگا آپ کے درمیان اور ٹیننٹس کے درمیان وہ رینٹ ایگریمنٹ آپ انیکس کر دیں ساتھ, اگر اردو میں ہے تو اس کو بھی ٹرانسلیٹ کروا لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نام پہ اگر کوئی, کیونکہ یہ جو پوائنٹ میں نے لکھا ہے یہ آپ کی ویلتھ کو یعنی آپ کتنے ساؤنڈ ہے فائنینشلی کتنے فٹ ہیں اس کو یہ ثابت کرتا ہے. کار ٹرک بس کوئی بھی آپ کے پاس موویبل پراپرٹی ہیں, سونا ہے گولڈ ہے جو بھی ہے آپ اس کی رسیدات کچھ بھی ہے آپ ایک سمپل اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. تو اب یہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس کار کوئی اپنے انیکس کرنی ہے اس کے ڈاکومنٹس تو آپ رجسٹریشن بک اس کو انیکس کر سکتے ہیں. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص اپلائی کر رہا ہے آپ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کیا ملازم ہیں امپلائمنٹ ہے یا آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تو فرسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ امپلائمنٹ ہیں آپ امپلائی ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی آرگنائزیشن میں سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ نمبر فرسٹ پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اے لیٹر فرام یور امپلائر, آپ کے امپلائر یعنی جو آپ کا مالک ہے جو کمپنی ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر ہوگا جس میں وہ مینشن کریں گے کہ یہ بندہ یعنی آپ اس کمپنی میں بطور آپ کا ڈیزگنیشن آ جائے گا, ملازم ہیں, سیلری اتنی لے رہے ہیں, لینتھ آف امپلائمنٹ لکھیں, پرماننٹ ہے, کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں, یہ تمام چیزیں اس لیٹر میں مینشن کریں. اس کے ساتھ ساتھ لیو لیٹر بھی امپلائر سے لے لیں جس میں وہ لکھے گا کہ یہ جو شخص ہے اس کی اتنے دنوں کی چھٹی منظور کی جاتی ہے اور یہ اتنے دنوں کے لیے UK میں ٹریول کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پے سلپس لگا لیں کہ جتنی بھی آپ کی پے ہے اگر پے سلپس ہیں, اور اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ بینک اسٹیٹمنٹ لگا لیں جو بھی آپ کی پریفرڈ یہ ہے کہ 1 سال کی لگائیں, اگر 1 سال کی نہیں لگا سکتے تو 6 مہینے کی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن پریفرڈ یہ ہے کہ 1 سال کی لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ NTN یا انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں جو 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے, جتنے بھی زیادہ اگر لگائیں گے تو آپ کا کیس اسٹرانگ ہوگا, کم لگائیں گے تو آپ کا کیس ویک ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا آپ بزنس مین ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس لگ سکتے ہیں. یہ تو میں نے امپلائمنٹ کا بتایا کہ آپ کو امپلائمنٹ کے اگر آپ امپلائی ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تو کون سے ڈاکومنٹس درکار ہو سکتے ہیں. لیکن یہ والا ہمارے پاس جو آپشن ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو چونکہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کون سا ہے, کتنے بزنسز ہیں, نیچر آف بزنس کیا ہے, اس کی رجسٹریشن کس ڈپارٹمنٹ سے ہے, کیونکہ انہیں ہو سکتا ہے SECP سے رجسٹریشن کروائی ہو یعنی اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, یا پھر کسی نے چیمبر آف کامرس سے رجسٹریشن کروائی ہو,
کسی نے رجسٹرار آف دی فرم سے کروائی ہو، تو یہ ڈیپینڈ فوڈ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں کیونکہ کھانے پینے کا کوئی نظام ہے یا کوئی کلینک ہے یا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن کس ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان کی رجسٹریشن کی سرٹیفکیٹ لگائیں۔ تو میں یہاں پہ نمبر فرسٹ پہ آپشن میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون کا بزنس ہے، اس کی ایکسیسریز آپ بیچتے ہیں، تو آپ نے ممبرشپ سرٹیفکیٹ لگانا ہے چیمبر آف کامرس کی جانب سے، جو بھی آپ کی رجسٹریشن اگر ہوئی ہے۔ ایک تو ممبرشپ سرٹیفکیٹ، دوسرا آپ نے ان کو ریکویسٹ کرنی ہے جو چیمبر آف کامرس ہے، جو بھی کنسرن چیمبر آف کامرس ہے، کہ آپ کو وہ ویزا ریکمنڈیشن لیٹر جاری کر دیں، جس میں وہ بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا جو ممبر ہے یہ یو کے میں ٹریول کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ بزنس ہے، تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں بیسٹ وشز کے ساتھ، تو یہ ایک تھوڑی سی سپورٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ بزنس پریمیسز ڈاکومنٹ، جس جگہ پہ آپ بزنس رن کر رہے ہیں، آپ کا بزنس چل رہا ہے، وہ دکان جو بھی آپ کاروبار چلا رہے ہیں وہ آپ کے نام پہ ہے تو آپ اونرشپ لگا دیں، اگر کرائے پر ہے تو رینٹ ایگریمنٹ لگا دیں، آپ کے اور جو مالک کے درمیان رینٹ ایگریمنٹ ہے۔ اگر کرائے پر نہیں ہے، آپ کسی کی دکان پہ ویسے ہی رہ رہے فری آف کاسٹ، تو ایفیڈیوٹ لگا لیں، ایک ریٹن کنسنٹ لگا لیں، جس میں وہ بیان دے کہ یہ پراپرٹی میری ملکیت ہے اور میں نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ اس مکان پہ اس دکان پہ رہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں آپ اس کے ڈاکومنٹس جو اس کے نام پہ اونرشپ ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ الیکٹرکسٹی بل آف بزنس پلیس کی، جو جہاں پہ بھی آپ بزنس کریں دکان کے جو بجلی کا بل آتا ہے، جو بھی یوٹیلیٹی بل ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ موبائل کا کاروبار ہے تو آپ نے ریسیٹس لگانے ہیں، جو آپ مال پرچیز کرتے ہیں، جو آپ ایکسیسریز یا موبائلز وغیرہ پرچیز کرتے ہیں یا پھر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں، جو انوائسز بنا کے دیتے ہیں کلائنٹس کو، تو یہ تاکہ آپ کا جو کاروبار ہے ایگزسٹنس اس کی شو ہو جائے کہ آپ واقعی کاروبار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آبجیکشن لگتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ وہ ایک الگ ہے، کم از کم آپ کا یہ اس پہ آبجیکشن نہ لگے کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ دیٹ یو آر رننگ یور بزنس، تو اس طرح کا کچھ آبجیکشن نہ لگے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ آپ لگا لیں اگر آپ کے پاس بزنس اکاؤنٹ ہے، اینٹی اینڈ ٹیکس ریٹرن وغیرہ 1 سال 2 سال کے لگا سکتے ہیں۔ اب دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ ڈینٹل کلینک چلا رہے ہیں، پہلا والا ہمارے پاس جو آپشن تھی جو ہم نے اس پہ ایگزامپل دی تھی کہ آپ کا موبائل بزنس ہے، دوسری ایگزامپل ہے کہ آپ ڈینٹل کلینک چلا رہے ہیں، تو چونکہ ڈینٹل کلینک میں ڈاکومنٹس الگ درکار ہوتے ہیں، اس کی رجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں PMDC سے، اگر کوئی ڈینٹسٹ ہے تو اس کو رجسٹریشن کروانی پڑ سکتی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی وہی چیزیں کہ آپ کا جو کاروبار ہے جو کلینک ہے وہ کس جگہ پہ چل رہا ہے، اس کی اونرشپ یا رینٹ ایگریمنٹ یا فیڈ وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، الیکٹرکسٹی بل، اور اس صورت میں آپ کو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی لگانے پڑیں گے۔ کیوں کہ یہ آپ کے ورژن کو کوریبوریٹ کرے گا کہ آپ جو ڈینٹسٹ بنے ہیں، ایک تو آپ نے رجسٹریشن بھی کرائی، دوسرا آپ یہ ڈینٹسٹ کیسے بنے، کیوں کہ آپ کے پاس ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تھے، آپ کے پاس ڈگری تھی، اس کی بنیاد پر آپ ڈینٹسٹ بنے، آپ نے جو بھی کورسز وغیرہ کیے، تو اس وجہ سے آپ کے یہ ورژن کو ریبوریٹ کرنے کے لیے آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس یہ والے جو میڈیکل فیلڈ کے ہیں یہ لازمی لگانے ہیں۔ اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ آپ لگا لیں اگر آپ کے پاس بزنس اکاؤنٹ کی ہے، تو اس طرح اگر نیچر آف کاروبار جو نیچر آف بزنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کس نیچر کا ہے، رجسٹریشن کس اتھارٹی سے کس ڈپارٹمنٹ سے آپ کی کروائی ہے، SEC بھی ہے، رجسٹرار آف فرم ہے، چیمبر آف کامرس ہے، فوڈ اتھارٹی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، جو بھی ہے اس صورت میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں، اگر تو خرچہ آپ کا کوئی اور شخص ادا کر رہا ہے، آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو سارے ڈاکومنٹس آپ نے اس شخص کے لگانے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ آپ کا والد ہو سکتا ہے، والد، بہن، بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس صورت میں جو اپنے ایجوکیشنل جہاں پہ آپ زیر تعلیم ہے اس کی آپ نے ایک لیٹر لگانا ہے کہ آپ جس میں یہ کنفرم ہو جائے، جس میں وہ انڈورس کر دیں کہ آپ اس اسکول میں اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اور لاسٹ ڈگری یا سرٹیفکیٹ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ لگا سکتے ہیں، یا دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں ایجوکیشنل سابقہ لاسٹ کے علاوہ جو سابقہ ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اسپانسر۔ اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے جو UK میں ہے، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی کہ میں اس کو اسپانسر کر رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، مجھے ملنے آ رہا ہے، اور اس صورت میں آپ فار ایگزامپل اگر وہ لیتا ہے رسپانسبلٹی کہ وہ ٹریول کے اخراجات برداشت کرے گا، مینٹیننس کے کرے گا، اکوموڈیشن کے کرے گا، یعنی رہائش وغیرہ کے، تو اس صورت میں آپ نے ایک تو اسپانسرشپ ڈیکلیریشن لینی ہے، اس سے وہ ایک ریٹن فارمیٹ سا بھی ہوتا ہے، آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں پتا یہ کیسے بنتا ہے تو آئی تھنک آلریڈی میری ویڈیو اپلوڈیڈ ہے، اس کو آپ براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسپانسرشپ ڈیکلیریشن کس طرح ڈرافٹ کی جا سکتی ہے۔
اس کے بعد وہ برٹش پاسپورٹ اپنا لگا سکتا ہے، اگر تو وہ وہاں کا شہری ہے، برٹش پاسپورٹ اس کے پاس ہے تو لگا لے، نہیں تو ریزیڈنس ڈاکومنٹ کہ اس کے پاس کیا سٹیٹس ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کے پاس PR ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے تو وہ وہاں پہ لگا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ریلیشن پروف کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اگر دونوں بہن بھائی ہیں، بھائی ہیں تو آپ FRC لگا سکتے ہیں، والد یا بیٹا ہیں تو تب بھی FRC لگا سکتے ہیں۔ کوئی اور ڈاکومنٹ کے تھرو اگر آپ ریلیشن کسی بھی اگر کوئی جو کزن ہے تو آپ ثابت کرنا چاہ سکتے ہیں تو 2 یا 3 ڈاکومنٹ اگر لگا سکتے ہیں FRC تو بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر خالہ دونوں کی جو والدہ ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں تو ان کے FRC لگا کے پھر اپنی FRC لگا کے تو اس طرح آپ ریلیشن ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریزیڈنس ڈاکومنٹ کہ وہ کس سٹیٹس کے طرح وہاں پہ رہائش پذیر ہے، اکوموڈیشن ڈاکومنٹس کہ وہ کس جگہ پہ رہائش پذیر ہے اور جو کون سا مکان ہے، کون سا فلیٹ ہے، اس کے ڈاکومنٹس لگا دیں۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے اگر یہ والی رسپانسبلٹی لی ہے کہ آپ اس کو اکوموڈیشن پرووائڈ کریں گے تو آپ نے اس کے بھی ڈاکومنٹس لگانے ہیں کہ وہ کس مکان میں رہائش پذیر ہے اور اس میں اتنی سپیس بھی ہونی چاہیے، وہ ایک ایسٹیمیشن لگوا لے کسی بھی وہاں پہ جو بھی کنسرن پرسن ہوتا ہے جس میں وہ بتائیں کہ یہ کمرے 3 ہیں، ایک کمرہ افورڈیبل مطلب اسپیئر ہے کہ جہاں پہ وہ اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکتا ہے کسی بھی گیسٹ کو۔ اب یہاں پہ نمبر 6 والا جو ہم نے پوائنٹ لکھا ہے امپلائمنٹ ڈاکومنٹ، کیونکہ آپ نے اس پہ رسپانسبلٹی دی ہے، یہ لگائی ہے کہ وہ آپ کے اخراجات برداشت کرے اسپانسر، تو اسپانسر کے امپلائمنٹ کے ڈاکومنٹ لگیں گے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگے گی، اس کے بزنس کے ڈاکومنٹ لگیں گے تاکہ وہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ بھی آپ کے اخراجات کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگر تو آپ کا پرپز ٹورزم ہے، آپ نے کسی کو فیملی عزیز کو ملنے نہیں جانا، ٹورزم ہے تو آپ نے کنفرمڈ ہوٹل بکنگ جو ہے بک کروانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹریول اٹنری کو پریپیئر کرنا ہے کہ کس دن آپ نے کس شہر میں جانا ہے، کیا سٹے کرنا ہے، کون سی جو ہے جگہوں کو وزٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے تو یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ سے ریکوائرڈ کے امید ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کے بارے میں کافی کچھ انفارمیشن سیکھنے کو ملی ہوگی۔